السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے حذیفہ اور میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی ہارر سٹوریز کو اس چینل پر نیریٹ کیا کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی ہماری سٹوری ہمیں ہمارے ہی چینل کے ایک ویور عاصم نے بائی ای میل سینڈ کی ہے۔ یہ کہانی گلستانی جوہر کے ایک ایسے ہانٹڈ اپارٹمنٹ کے بارے میں ہے جہاں پر عاصم نے اپنی زندگی کے کچھ دن گزارے، جس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کیوں اس جگہ کو ہانٹڈ کہا گیا ہے۔ تو دوستو، بنا وقت کو ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ عاصم ایک 33 سالہ آئی ٹی انجینئر جن کی نوکری ڈیفنس میں ایک سافٹ ویئر کمپنی میں تھی، اور ان کی بیگم مارو جو کہ ایک پرائیویٹ سکول ٹیچر ہوا کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی کی دلی خواہش تھی کہ کسی اچھی اور پرسکون سوسائٹی میں انہیں رہائش میسر ہو، لیکن ان کی فائنینشیل سچویشنز اور اوپر سے پینڈیمک کے کرائسس کی وجہ سے ان کی افورڈیبلٹی نہیں تھی۔ انہوں نے بہت سارے ایجنٹس اور بروکرز سے رابطہ کیا اور بالآخر گلستانی جوہر کے علاقے میں ایک 3 روم کا فلیٹس انہیں سمجھ آ گیا۔ اس 3 روم فلیٹ کا رینٹ باقی تمام فلیٹس سے غیر معمولی طور پر کم تھا۔ جب عاصم نے ایجنٹ سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ بھائی، اس فلیٹ کا مالک ایک اکیلا بندہ ہے اور بزرگ ہے اور اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں ہے، تو لہٰذا اسے پیسوں کے معاملات میں اب اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ عاصم نے اچھی طرح فلیٹ کا معائنہ کیا۔ فلیٹ کی لفٹ پرانی تھی، پینٹ خراب تھا، لیکن فلیٹ اندر سے کافی کشادہ تھا اور ہوادار بھی۔ بالآخر عاصم کو فلیٹ پسند آیا اور عاصم نے اس ایجنٹ سے اسے فلیٹ کے مالک سے ملوانے کی خواہش ظاہر کی۔ فلیٹ کے مالک حاجی غلام رسول صاحب ایک 65 سال کے ریٹائرڈ وابدہ امپلائی تھے، جنہیں فلیٹ کے لوگ حاجی صاحب کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ عاصم نے ان سے پہلی ملاقات میں ہی محسوس کیا ہے کہ وہ ایک دینی بزرگ ہیں۔ عاصم نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے جب فلیٹ میں اپنی دلچسپی ظاہر کی تو حاجی صاحب نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے اور صرف ایک عجیب سی نصیحت کی: نماز پڑھتے رہنا بیٹا، قرآن کی تلاوت سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن اس وقت معروف نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ شاید انہوں نے اس نصیحت میں دبے ایک بوجھ کو بھی محسوس کیا۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد شفٹنگ ہوئی، ان کا فرنیچر ایڈجسٹ کیا گیا، کچن کا سامان سیٹ ہوا، اور اس پورے تھکا دینے والے دن کے بعد دونوں میاں بیوی جلدی سو گئے۔ ان پورے سار واقعات کی شروعات ہوتی ہے رات کے قریب 3:15 بجے۔ ماروک کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور ماروک نے اپنی نیند سے جاگی ہوئی آنکھوں سے اپنے بیڈ روم کے دروازے کے پاس ایک کالے سائے کو کھڑا ہوا پایا۔ پہلے اس نے سوچا کہ اس کے شوہر عاصم اٹھے ہوں گے، لیکن جب ہاتھ بڑھا کر عاصم کی طرف لے گئیں تو بیڈ پر عاصم ابھی بھی نیند میں موجود تھے۔ ماروک کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سمجھایا ہو سکتا ہے تھکان یا نئے گھر کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہو۔ ماروک نے چپ چاپ آیت الکرسی پڑھی، اپنی آنکھیں بند کری اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی کچھ راتوں میں ماروک کے ساتھ کچھ اور عجیب سی چیزیں ہوئیں۔ کچن میں رکھے ہوئے برتن اگر بنا دھلے رہ جاتے تو اگلی صبح کوئی کپ یا کوئی پلیٹ جو بنا دھلا ہوتا، ماروک کو وہ ٹوٹا ہوا ملتا۔ واش روم کی لائٹ دن کے وقت میں تو ٹھیک کام کرتی، لیکن جیسے ہی شام کا وقت ہوتا، رات ہوتی، واش روم کا بلب خود بخود خراب ہو جاتا۔ کئی بار عاصم نے بھی بلب چینج کیا اور الیکٹریشین کو بھی دکھایا، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ حاجی صاحب کیونکہ ایک بزرگ تھے اور زیادہ چلنے پھرنے کی حالت میں بھی نہیں تھے، اس لیے عاصم نے سوچا کہ ان چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ان بزرگوں کو کیا تکلیف دے گی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب عاصم آفس میں تھا تو اس کے پاس معروف کی کال آتی ہے۔ وہ فون پر دھیمی آواز میں رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے: عاصم، آج میں ٹی وی لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اذان ہوئی تو میں نے ٹی وی بند کیا اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے لگی۔ اتنے میں ہی میں نے ٹی وی کے فرنٹ گلاس میں دیکھا کہ میرے بالکل پیچھے ایک کالا سایہ کھڑا ہوا ہے، اور جب میں گھبرا کر پیچھے گھومی تو وہاں پر کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ عاصم، اس گھر میں یقیناً ہمارے علاوہ بھی کوئی اور چیز موجود ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر معروف نے فون کاٹ دیا
اور جلدی جلدی اپنا پرس ہاتھ میں لیا، چادر اوڑھے نیچے جانے لگے۔ نیچے بلڈنگ کے چوکیدار سلیم بھائی، جو کہ ایک بزرگ انسان تھے اور روز شام کے اسی وقت اپنی بینچ پر بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے، انہوں نے معروف کی طرف دیکھا۔ معروف نے جیسے ہی سلیم بھائی کو دیکھا، بنا سوچے سمجھے اچانک ہی ان سے پوچھ لیا، بھائی اس فلیٹ میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سلیم بھائی اس طرح کے سوال پر تھوڑے سے چونک گئے اور پھر سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولے، باجی اس فلیٹ میں آپ سے پہلے ایک فیملی رہتی تھی، اور ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس فلیٹ میں ان کے علاوہ بھی کوئی چیز رہتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ ان لوگوں نے اس فلیٹ میں کافی قرآن خوانی کروائی، رقیہ بھی کروایا، اور ایک دن وہ لوگ صبح جلدی جلدی اپنا سامان باندھ کے بنا کسی کو کچھ بتائے اس فلیٹ سے چلے گئے۔ اس رات معروف ڈر کے مارے اپنی امی کے گھر چلی گئی اور عاصم اکیلے گھر آ گیا۔ شام کے وقت عاصم بالکنی کے پاس بیٹھ کر کافی پیا کرتا تھا۔ اس دن کیونکہ معروف گھر میں نہیں تھی اور عاصم گھر میں اکیلا تھا، تو وہ اپنی بالکنی کے پاس بیٹھ کر کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اپنے ڈرائنگ روم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ڈرائنگ روم کے ایک کونے کی دیوار سے کالا دھواں آ رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ دھواں آگے بڑھ رہا ہے وہ ایک آدمی کا ہیولہ بنتا جا رہا ہے۔ عاصم نے دیکھا کہ وہ انسان نما کالا دھواں کھڑا اپنی لال آنکھوں سے سیدھا عاصم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب معروف کے علاوہ بھی کسی نے اس کالے سائے کو اس گھر میں موجود دیکھا تھا۔ اس وقت عاصم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ گھبرا گئے اور جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر کی ساری لائٹس آن کر دی، لیکن حسب معمول واش روم کی وہ لائٹ آج بھی آن نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے دن عاصم نے کچھ ارادہ کیا اور اس بلڈنگ کے سب سے پرانے رہائشی ماسٹر ارشاد کے پاس گئے۔ ماسٹر ارشاد سے سلام دعا کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ماسٹر صاحب، اس فلیٹ کا راز آخر ہے کیا؟ میری بیگم کو اکثر اس فلیٹ میں کوئی چیز نظر آتی ہے، اور کل مجھے بھی اس چیز سے سامنا کرنا پڑا۔ آخر ہے کیا جو اس فلیٹ میں کسی کو سکون سے رہنے نہیں دے رہا؟ اب ماسٹر ارشاد کیونکہ اس فلیٹ کے سب سے پرانے رہائشی تھے اور اس فلیٹ کے تمام آنے جانے والے لوگوں سے ان کی سلام دعا اچھی تھی، اور وہ اس فلیٹ کے کئی ایسے راز جانتے تھے جو باقیوں کو نہیں پتا تھے۔ انہوں نے اپنی دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا، عاصم بیٹا، اس فلیٹ میں پہلے ایک جوان کپل رہا کرتا تھا، اور ان کے بارے میں ایسی افواہیں تھیں کہ وہ لوگ کالے جادو کے ناپاک عمل میں ملوث تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ ایک رات اچانک وہ بچہ بیڈ روم سے کہیں غائب ہو گیا۔ پورے فلیٹ میں کوہرام مچ گیا کہ ان کا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ فلیٹ کو باہر سے لاک کر دیا گیا، یہاں تک کہ بات پولیس تک جا پہنچی۔ پولیس نے پوری بلڈنگ کی تلاشی لی، ایک ایک فلیٹ چھان مارا، FIR درج ہوئی، اس بچے کی گمشدگی کی رپورٹ بھی لکھی گئی، لیکن آج تک اس بچے کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اس حادثے کی کچھ ہفتوں بعد کپل اپنا فلیٹ چھوڑ کے چلا گیا اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آیا، اور ایسا سنا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد سے اس فلیٹ کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ اکثر لوگوں کو اس فلیٹ کے باہر کوریڈور میں ایک کالا سایہ گھومتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو لوگ اس فلیٹ کو رینٹ پہ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں وہ بھی 1-2 ہفتے کے اندر اندر اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ شاید اس چیز کو کسی دوسرے کی مداخلت منظور ہی نہیں ہے۔ عاصم اور معروف دونوں کی بے چینی یہ تمام باتیں سن کے بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار ماسٹر ارشاد سے رخصت لینے کے بعد عاصم سیدھا معروف کے والد صاحب کے پاس گیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ معروف کے والد صاحب ایک مؤذن تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ میرا ایک دوست ہے مولانا رفیق صاحب، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ تمہارے فلیٹ پر آئیں گے اور جو بھی تمہارا مسئلہ ہے وہ دیکھ لیں گے۔ اگلے دن رفیق صاحب معروف کے والد صاحب کے ساتھ ان کے فلیٹ پر آئے، کافی دم درود کیا اور پورا فلیٹ تلاوت سے گونج اٹھا۔ آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی، سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی، یہاں تک کہ سورہ بقرہ بھی پڑھی گئی۔ دعاؤں کا سلسلہ ہوا۔ اس دن پہلی بار معروف کو وہ گھر پرسکون محسوس ہوا۔ اگلے 1 ہفتے تک ان کی زندگی پرسکون طریقے سے گزری، لیکن یہ سکون شاید ان کی زندگی میں آنے والے طوفان کا اندیشہ تھا۔
ایک رات عاصم نے دیکھا کہ بیڈ روم کے کونے میں وہی کالا سایہ موجود ہے، بالکل خاموش، اپنی لال آنکھوں سے بس عاصم کو ہی گھورے جا رہا ہے۔ اس وقت عاصم کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ یہ مخلوق انسان کے قابو میں آنے والی نہیں۔ عاصم نے خاموشی سے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا اور اپنے برابر میں نیند میں ڈوبی مارک کو ہلانے کی کوشش کی۔ مارک جیسے ہی نیند سے اٹھ کر بیدار ہوئی، عاصم نے کہا کہ اپنا سامان باندھو، ہم صبح اس فلیٹ سے چلے جائیں گے۔ مارک حیرانگی کے ساتھ اپنا سامان باندھنے لگی۔ ان لوگوں نے پورے گھر کی لائٹیں جلائیں، اپنا سارا سامان پیک کیا اور صبح ہوتے ہی چابی چوکیدار کو دے کر اس فلیٹ سے ہمیشہ کے لیے نکل گئے۔ ایسا سنا ہے کہ آج بھی وہ فلیٹ ویران پڑا ہے، اور اگر کوئی اس فلیٹ کو رینٹ پر لینے کی کوشش کرتا ہے یا وہاں پر کوئی آفس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو 1 سے 2 ہفتے کے اندر اندر وہ لوگ اس فلیٹ سے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ شاید آج بھی اس فلیٹ میں کالے جادو کے اس منحوس عمل کے کچھ ایسے اثرات موجود ہیں جو اس جگہ کو انسان کے لیے ناپاک کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ چاہیں تو اپنی سٹوریز مجھے وائس نوٹ یا کسی بھی صورت میں میرے انسٹا ڈی ایم میں یا پھر میری ای میل پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ میرے انسٹا اور میری ای میل دونوں کا لنک میرے چینل کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا، اپنے پیاروں کا جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کا خاص خیال رکھیے گا۔